نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى پارہ 24 سورہ النجم رکوع 3 آیات نمبر 33 تا 37۔ آیات مذکورہ کا شان نزول در منصور نے بروایت ابن جریر نقل کی ہے کہ کوئی شخص تھا، اسلام لے آیا تھا، جس کا نام تفسیر روح المعانی میں ولید ابن مغیرہ لکھا ہے۔ اس کے کسی دوست نے کہا کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس بدبخت دوست اور دوست نما دشمن نے کہا کہ مجھے کچھ دے دے تو میں بروز قیامت تیرا عذاب اپنے سر لے لوں گا، اپنے سر پر رکھ لوں گا اور تو عذاب سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے دوست کو کچھ دے دیا، مزید مانگا، مزید دے دیا، بقیہ رقم کی دستاویز بھی لکھ دی اور گواہوں کی گواہی بھی ڈال دی۔ الذی تولا کا معنی ہے منہ پھیرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے اطاعت سے منہ پھیر لی۔ اعطا قلیلا وَأَقْدَى، اقدا قدیہ سے مشتق ہے اور قدیہ اس سخت پتھر کو کہا جاتا ہے جو کنواں کھودنے کے دوران یا عمارت جب بندہ بناتا ہے تو بنیاد میں کھودنے کے دوران جو پتھر نکل آئے، کھدائی میں رکاوٹ بن جائے، اس کو اقدا کہتے۔ اور اقدا کا معنی یہاں پر ظاہر ہے کہ اس کی کھدائی روک دی، تو اس لفظ مناسبت سے اقدا کا معنی ہے روک دیا، پیر دینے سے روک دیا۔ تو شان نزول کے مطابق تو معنی اور مفہوم واضح ہے، لیکن قطع نظر شان نزول سے اگر شان نزول سے نظر قطع کیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جو شخص جس نے اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کیا پھر چھوڑ دیا، ابتدا میں اللہ اور رسول کے اطاعت کی طرف مائل ہوا، کچھ کرنے لگا پھر چھوڑ دیا۔ اقدا لفظ کی یہ تفسیر سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ اور دیگر مفسرین سے منقول ہے، جس میں عمومی معنی ہے اور ظاہر ہے کہ عمومی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اعنده علم الغیب فهو یرا، اعنده علم الغیب فهو یرا۔ شان نزول میں جو واقعہ بیان ہوا اس کے مطابق تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص نے اسلام کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کو کسی دوست نے کہہ دیا تھا کہ تیرے آخرت کا عذاب میں اپنے سر لیتا ہوں اور آخرت کے عذاب سے میں تمہیں بچا لوں گا، اور اس بے وقوف احمق شخص نے یقین کر لیا۔ اب سوال اس احمق سے ہے کہ اس احمق کو، بے وقوف کو کیسے علم ہوا؟ کیا ان کے پاس کوئی علم غیب تھی جس سے وہ دیکھ رہا تھا کہ جو عذاب کا مستحق ہے، کیا کوئی بندہ اپنے دوسرے بندے کا عذاب اپنے سر لے سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یقیناً یہ دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ نہ تو اللہ کے بغیر کسی کے پاس علم غیب ہے اور نہ کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کا عذاب اپنے سر لے سکتا ہے، دوسرے شخص کو عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ام لم ینبأ
بما فی صحف موسیٰ، کیا ان کو موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ سورہ سبح اسم سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں ہے کہ تورات کے علاوہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو صحائف بھی دی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور تفسیر در منصور کے مطابق موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم الذی وفا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص صفت ایفائے عہد کا بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے عہد کیا تھا کہ یا رب العالمین آپ کی اطاعت کروں گا، کامل و مکمل اطاعت کروں گا، اور اللہ کا پیغام یا رب العالمین آپ کا پیغام آپ کے مخلوق تک پہنچاؤں گا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات آئے ہوئے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، بہت سارے امتحانات آئے، 10 امتحانات آئے، کامیابی حاصل کی، کامرانی حاصل کی، بادشاہ وقت سے مقابلہ، اور خاندانی رسم و رواج، بت شرک کے خلاف ایک جدوجہد، اور پھر یہ تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر نے اختیار کی ہے۔ بعض روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص اعمال کو وفا کا سبب بتلایا گیا ہے، لیکن وہ بھی اس تفسیر کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں وفا عہد وفا ہے، عہد کا پورا کرنا ہے، اور جس میں عموم ہے۔ مثلا ابن ابی حاتم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت یا یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وفا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم، وہ تو کوئی پتہ نہیں، اللہ اور رسول کو پتہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفا عمل یومہ بأربع رکعات فی اول النہار، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دن کے اعمال کی تکمیل اسی طرح کر دی کہ شروع دن میں 4 رکعت نماز اشراق کے پڑھ لی، اور اس کی تائید ترمذی شریف کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفکا آخرہ، یعنی اے آدم کے بیٹے دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کرو، تو میں آخر دن تک تیرے سب کاموں کی کفایت کروں گا۔ اور ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ بن جبل اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفا کا خطاب کیوں دیا؟ پھر فرمایا کہ وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام صبح شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ وعلیٰ کل حال انبیاء سابقین میں سے جب کسی نبی کا قول ذکر کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، یا کسی نبی کی تعلیم قرآن کریم میں ذکر کی جاتی ہے تو اس امت کے لیے واجب ہوتی ہے، تو اس امت کے لیے واجب العمل ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی واجب العمل ہے، جب تک اس کے خلاف نص قطعی میں اس کے کیا خلاف ثبوت موجود نہ ہو، منسوخ نہ ہو مطلب۔ اور یہ تفسیر اکابر علماء سے منقول اور معصور ہے۔ فرمایا افرأیت الذی تولی، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے الذی تولی جس نے منہ پھیر لیا، وآتا اور اس نے دیا، قلیلا توڑا، وأکدا اور بند کر دیا، روک دیا۔
اعندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس علم غیب ہے، فہو یرا، کہ وہ دیکھ رہا ہے، ام لم ینبأ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی ہے، بما فی صحف موسیٰ، ان باتوں کی جو ہے صحیفوں میں موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں، وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی صحیفوں میں جس نے پورا کیا اپنا عہد اور اپنا پیمان، اپنا میثاق۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔